بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ ترجمہ صفحی تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 11ویں ویڈیو ہے جو سواد اور بڑے کاف پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے غنّے میں تبدیلی آتی ہے، اور غنّہ جب سواد الف کے ساتھ، دال، کاف، لام، الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا غنّہ پلیٹ نما ہوتا ہے، یعنی سیدھا ہوتا ہے، اور اگر سواد ہا کے ساتھ ہو، میم یا لمبی یا کے ساتھ ہو تو اس کا غنّہ جو ہوتا ہے بجائے پلیٹ نما ہونے کے سیدھا ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں۔ اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی دندان کی شکل میں اور کبھی ایک سیٹ نما شکل اور کبھی ایک سپیس کی شکل میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ قاف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بالخصوص جب وہ آخر میں ہو۔ اس کا جو سرہ ہے یعنی اس کی جو شکل ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اور اس کا غنّہ بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں ہے تو اس کا جو غنّہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا جو سرہ ہے وہ بھی شکل تبدیل کر دیتا ہے اور فا کی طرح اس کا سرہ ہوتا ہے۔ اور اگر شروع میں ہے تو اس کا سرہ باقی رہتا ہے، غنّہ نہیں رہتا ہے، اور اگر آخر میں ہے تو سرہ بھی باقی رہتا ہے اور اس کا غنّہ بھی باقی رہتا ہے۔ اس کی جو شکل ہوگی اندر سے تو وہ ایک تکون نما شکل ہے، اور پیمائش اس کی تقریباً 2.5 قط ہے، یعنی 2 سے 1/2 ہے، اور یہاں پر یہ علاقہ سیدھا ہے، تھوڑی سی معمولی سی گولائی ہے، یہ بھی سیدھا ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا یہ بے ڈنگا سا ہے، اور یہ پٹی جو ہے یہ نصف قط ہے، اور یہ غنّہ سمجھ لے کہ یہ سیدھا ہے، اور اس کے بعد کاف ہے، اور کاف ہم اس طرح بنا دیتے کہ اس کی جو چوٹی ہوگی وہ تھوڑی سی یہاں پر اس شکل میں ہوگی، اور اس کا جو بیضہ ہوگا تھوڑا سا ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً 1 قط یعنی 1 نقطہ اس کی گردن ہوگی، اور 1 قط پہ یعنی 1 نقطے پہ وہ اس کا جو پیندہ ہے وہ لگے گا، اس کے بعد فوراً مڑنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے ہم یہ طریقہ کرتے ہیں کہ یہ جو سطر ہے اس پہ تقریباً 4 نقطے یعنی 4 قط لگا دیتے ہیں، اور پھر اس میں سے ایک کا انتخاب کر دیتے دوسرے نقطے پہ، اور یہاں سے پھر اوپر چلے جاتے ہیں اور تھوڑا سا یہاں پہ وقفہ کر لیتے ہیں، اور وقفہ کے بعد پھر ہم ایک تکون نما شکل کا بنا دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ اس کو ٹیڑھا بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اس کے ساتھ سیدھا لے کے آتے ہیں، جو ہی یہ نقطہ یہ قط اوپر اس کے قریب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ہم موڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور نیچے آتے ہی فوراً اس کے قریب آتے ہی تھوڑا سا اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، تو یہ جو نوک ہے اور یہ جو چونچ ہے یہ اس کے بعد اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ اس کے بعد یہ تھوڑا سا اس طرح سیدھا ہوگا اور یہ اس طرح سیدھا ہوگا۔ اس کی پیمائش اگر ہم دیکھیں تو یہ 3 قط ہے، اندرونی پیمائش 2.5 قط ہے، اور چوڑائی تقریباً 1 قط ہے، اور یہ ہم نے کہا کہ 2 سے 1/2 ہے، اور یہ 3 قط ہے، اور یہ اگر قط کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر تقریباً یہ 1.5 قط ہے، 1 سے 1/2۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ سپیس چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا قلم پتلا بنا دیتے ہیں، اور اس کا سرہ بنا دیتے ہیں تھوڑا سا اوپر اٹھا کے، اور یہاں پر یہ اس کے قریب لاتے ہیں، پھر یہاں سے اور قلم کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ چھوٹی نما شکل اس کی بن جاتی ہے، اور جو ہی اس کے قریب آ جاتے ہیں تو تقریباً 1 نقطہ اس کی گردن شمار ہو جائے گی، اور 1 نقطہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا پیندہ اس پہ آ جائے۔ پیندہ لگتی ہی فوراً اس کو ہم اوپر اٹھا دیتے ہیں، اور یہ اس کا غنّہ ہو جائے گا، اور آخر میں کاف کے لیے یہاں پر یہ خالی جگہ بند کر دیتے ہیں۔ اس کی جو اندرونی پیمائش ہو جائے گی وہ تقریباً 3 ہو جائے گی، اور یہ حصہ یہ اوپر اٹھے گا۔ یہ نقطے کہاں رکھیں گے؟ یہ نقطے ہیں، اگر زبر زیر پیش لگانا ہے تو قلم اس کے لیے تھوڑا سا لمبا پکڑ لیتے ہیں اور یہ اس طرح بنا دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا موٹا علاقہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ پتلا ہے، اور یہ سکون کی علامت ہے، یا اس طرح کہہ دے کہ یہ سکون کی علامت ہے۔ کٹ پن کے ساتھ
اس سے بھی آسان ہے. اور وہ اس طرح کہ یہاں سے اوپر لے کے جاتے ہیں، موڑ دیتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں اس طرح اور اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں اور قلم کو اوپر والا نوک استعمال کر دیتے ہیں، نوک کا اوپر والا حصہ. پھر اس کے بعد کاف بنا دیتے ہیں اور اس کو اٹھا دیتے ہیں یہ گردن گلائی میں، اور پھر اس کے بعد یہ اس کا غنہ، اور پھر اس کو غنہ کو ہم نے اٹھایا جی اور پھر خالی جگہ بند کر دیتے ہیں. یہ چونچ بعد میں بنا دیتے ہیں، اس کی پیمائش بھی شروع کر دیتے ہیں. اور یہ وہی شکل ہے جس طرح ہم نے کہا، ایک نقطہ اور یہ 3. اور یہ پیمائش ڈائی کت اور یہ ایک چوڑائی. مارکر کے ساتھ اگر ہم لکھیں تو مارکر میں بھی یہ طریقہ ہے، پہلے نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو سا وقفہ کر کے پھر اس کے بعد تکونی شکل بنا دیں گے، اور یہاں سے تھوڑا سا وقفے پہ یہ ہے اس کے متصل اس طرح ایک شکل ہم نے بنا دی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ والا شکل بنا دیتے ہیں. یہ نقطے بھی ہم نے لگا دی ہے، یہ چونچ بھی بن گیا. اس کی جو پیمائش ہے آگے پیچھے نمائش کٹ پین کے ساتھ یا اس دوسرے جو قلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن قلم کے ساتھ ہو تو وہ برابر ہونا چاہیے اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. بال پین سے اگر ہم مشق کر لیں تو یہ بھی وہی طریقہ ہے، اوپر جائیں گے، وقفہ کر لیں گے، وقفے کے بعد پھر یہ ٹکڑا بنا دیں گے، یعنی یہ تکون بنا دیں گے، پھر اس کے بعد یہ ٹکڑا، اور پھر اس کے بعد گولائی شروع کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ والا بنا دیں گے. یہ غنہ ہے اس کی پیمائش ڈائی کت اور یہ ایک کت اور یہ ایک اور یہ ڈائی کت، وہی طریقہ ہے. اور یہ پیمائش 3 کت. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.